بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، کوئی بھی آپ چیز نئی خریدیں، گھڑی نئی خریدیں، موٹر نئی خریدیں، پنکھا نیا خریدیں، موبائل ڈبہ پیک نیا خریدیں، اسی طرح گاڑی نئی خریدیں تو وہ کافی عرصہ صحیح چلتی ہے، کام زیادہ نہیں نکالتی ہے، اس کو دوبارہ ٹھیک کروانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر وہی گاڑی تھوڑی پرانی ہو جائے تو اس پر بڑے پیسے لگتے ہیں، وہ کام نکالتی ہے. اور اسی طرح موبائل پرانا ہو جائے تو اس پر پیسے لگتے ہیں، وہ بھی کام نکالتی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں، ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی آفتیں، ایسی ایسی پریشانیاں کہ جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں لیکن اب کیوں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا اب اشارے مل رہے ہیں کہ یہ دنیا اب اختتام تک پہنچنے والی ہے. اب قیامت کے الارم بج رہے ہیں، قیامت کے الارم. اگر ہم سمجھیں تو آپ دیکھ لیں کہ اب کیسے کیسے معاملات ہیں. اب کلاؤڈ برسٹ ہے، بادل ایک دم پھٹتے ہیں. اتنا جدید سسٹم، اتنی جدید ٹیکنالوجی کہ محکمہ موسمیات والے سب کچھ پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ایسا اللہ کی طرف سے آیا کہ کسی کو ایک منٹ نہیں ملا، ایک منٹ بھی بھاگنے کے لیے گاڑی پر، موٹر سائیکل پر یا وہ جہاز پر اڑ کر یہاں سے نکل جائے نہ، ایک منٹ نہیں ملا. وہ جو شام کو امیر ترین تھے، صبح وہ غریب ترین ہو گئے. ایک بندہ صبح کام پہ گیا بونیر بٹگرام میں، باجوڑ میں، ایک بندہ صبح کام پہ گیا، شام کو آیا تو اس کا گھر ہی مٹا ہوا تھا اور اس کے گھر والے بھی سارے ملبے کے اندر تھے. کیچڑ سے اس نے اپنے گھر والوں کی لاشیں نکالی ہیں. کل کو وہ امیر تھا، آج وہ غریب ہو گیا. کل کو ہیرو تھا، آج وہ زیرو ہو گیا. کل کو وہ زندہ تھے سینکڑوں لوگ. یہ تو میں آپ کو زبان سے کیا بتاؤں، آپ کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ اگر وہاں جا کر دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ محکمہ موسمیات والوں نے بھی نہیں بتایا. اصل بات یہ ہے، یہ دیکھیں سیلاب ہے، آج سے 2-3 مہینے پہلے زلزلے پورے پاکستان میں کتنے زیادہ آئے،
اور پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ بادل پھٹتے ہیں اور جس طرح شاپر ایک دم، میں تو حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ یہ بارش دیکھو کیسے ایک ایک قطرہ کر کے گرتی ہے. کہتے ہیں یہ 1200 میٹر سے بارش گرتی ہے، 1200 میٹر کی بلندی سے، اور اوپر سے جب آتی ہے نا اس کی سپیڈ 600 فی کلومیٹر کے حساب سے ہوتی ہے، 600، اور جب بالکل قریب آ جاتی ہے اس کی سپیڈ صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے ہو جاتی ہے، صرف 8. یہ اتنی تیز اوپر سے اور نزدیک لا کے آرام سے برسانے والا کون ہے؟ ذرا اللہ کا نام لینا بھائی. یہ اللہ کی قوت اور طاقت کا مظہر ہے بھائی. اللہ کی کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ رہی. آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہو رہی ہے، اور ہمارے حکمران ہیں بیچارے نادان، وہ کہتے ہیں ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. بھائی اللہ کی آفت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ اب زمین اور دنیا کا اینڈ ہونے والا ہے. یہ قیامت کے الارم بج چکے ہیں. مالک نے قرآن میں یہ بات ہمیں پہلے بتا دی ہے. یہ دیکھیں 17واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. 17واں سپارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقترب للناس حسابهم. اقترب قریب آ گیا ہے، للناس لوگوں کا، حسابهم ان کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے. وهم فی غفلت معرضون. اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی جناب والا اس طرح کر کے آفت اور مصیبت آتی ہے، الا استمعوہ وہ سنتے ہیں، وہم یلعبون پھر اپنے کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم ان کے دل غافل ہیں، غفلت میں بھرے ہوئے ہیں. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کی عقل میں بات نہیں آتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو یہ الارم نہیں بجتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بس وہ اپنے مستی میں مست ہیں، اپنی دھن میں مست ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں جب زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے، جب زمین پر گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آتے ہیں. یا اللہ یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ یہ سزائیں کیوں آتی ہیں؟ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ کہیں تو انسان پانی کی ایک بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اور کہیں انسانوں کے پانی کنٹرول میں ہی نہیں ہے، اور پانی انسانوں کا تباہ و برباد کر رہا ہے. یا اللہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ولا، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ اکبر. سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتا ہوں، بڑا عذاب آنے سے پہلے، جہنم کا عذاب آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتا ہوں لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں. اللہ اکبر. شاید کہ یہ لوٹ آئیں. ومن اظلم ممن ذکر. اس آیت نے اللہ کی قسم مجھے ہلا کے رکھ دیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں، اس کو جمعے بھی سنائے جائیں، اس کو تقریریں بھی سنائی جائیں، اس کو کانفرنسیں بھی سنائی جائیں، اس کو قرآن بھی سنایا جائے، اس کو نبی کی حدیثیں بھی سنائی جائیں، لیکن اس کے باوجود وَأَعْرَضَ عَنْهَا وہ قرآن کی آیتوں
باتوں سے منہ پھیر لے, وہ دنیا کی نشانیوں سے منہ پھیر لے. یا اللہ کیسی نشانیاں اللہ پاک نے سورہ توبہ میں بڑا ہی کمال انداز میں سمجھایا. ذرا توجہ کرنا, یہ میرے سامنے سورہ توبہ کھلی ہوئی ہے اور سورت کا نمبر, آیت کا نمبر 126 ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اولا یرونا اولا یرونا اولا یرونا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں, انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. او دنیا کے لوگوں, تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر سال ایک بار او مرتین یا 2 بار ان کو کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے آزمائش کے لیے. کبھی سیلاب نظر آتا ہے, کبھی زلزلہ نظر آتا ہے, کبھی ڈینگی نظر آتا ہے, کبھی کرونا نظر آتا ہے, کبھی کچھ. یا اللہ یہ کس لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہم یفتنون فی کل عام, ہر سال مرتن ایک مرتبہ او مرتین یا 2 مرتبہ, ثم لا یتوبون, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے. ثم لا یتوبون, پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون, پھر بھی یہ نہیں سمجھتے کہ گناہوں کی نحوست کس قدر زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے شروع سے لے کے اللہ پاک نے ساری باتیں ہمیں قرآن میں بتائی ہیں. اللہ فرماتے الم تر کیف فعل ربک بعاد. آج دنیا سمجھ بیٹھی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہو گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں او دنیا والوں, اپنے رب کی قوت اور طاقت اور اللہ پاک کی قدرت کو پہچانو. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد وعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللہ فرماتے, ترجمہ کرو تاکہ بات سمجھ آئے. اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں عاد والوں کی طرف, ارم ذات العماد, ارم والے جو بن والے ہیں, جو بڑے بڑے ستونوں والے ہیں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, وہ سمود والے جنہوں نے پہاڑوں کے اندر محل کھڑے کر دیے تھے. وفرعون الذی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان جیسا طاقتور, ان جیسا ٹیکنالوجی والا, ان جیسا سمجھدار, ان جیسا صحت مند, ان جیسی لمبی عمر والا میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. اتنے طاقتور تھے, اتنے صحت مند تھے, کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے, اتنے بڑے بڑے ان کے جسم تھے, ہزاروں سال ان کی عمر تھی. لیکن اللہ فرماتے الذین طغوا فی البلاد, جب اللہ کی نافرمانیاں کی, فصب علیہم ربک صوت عذاب, اللہ نے ان پر کوڑا پھینکا, عذاب بھیجا عذاب. میرے محترم بھائیوں, اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ پاک نے بار بار قرآن میں تنبیہ کی ہے. یہ میرے سامنے سورہ اعراف ہے, آیت کا نمبر 100 کھلا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء
असबनाहुम बिदुनूबिहिम वनतबउ अकला कुलूबिहिम फहुम ला यस्मऊन। ओ लोगों, जो तुम वारिस बने हो अपने माँ बाप के, अपने दादे के, अपने परदादे के, तुम दुनिया में वारिस बने हो। अगर मैं चाहूं असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, गुनाहों की फौरन मैं सजा दूं, मैं फौरन सजा दूं। वनतबउ अला कुलूबिहिम, मैं दिलों को बंद कर दूं, दिलों पर मोहर लगा दूं, दिल में मेरी कोई बात उतरे ही कोई ना, दीन की बात तेरे दिल में उतरे ही कोई ना, तुझे दीन की बात समझ ही ना आए। अस्तगफिरुल्लाह अला याज़ु बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर वक्त अल्लाह से इस्तिगफार और माफी ये मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से ये मांगना बहुत जरूरी है जो अल्लाह के रसूल मांगा करते थे। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बना अला दीनिका, सर्रिफ कल्बना अला अताअतिका। ओ दिलों के फेरने वाले रब्बा, हमारे दिल को दीन पर लगा दे। ऐ रब्बा, हमारे दिल को अपनी अताअत पर लगा दे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी है सूरह शूरा की आयत नंबर 30, अब उसका तर्जुमा करता हूँ। अल्लाह कहते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, ओ दुनिया वालों, जो भी तुम पर मुसीबत आती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से आती है। वयाफू अन कसीर, और बहुत सारी बातों से तो अल्लाह दरगुजर कर लेता है। वलौ युआखिजुल्लाहुन्नासा, अगर अल्लाह ताला हर गुनाह पर पकड़ करना चाहे, हर गुनाह पर पकड़ करे तो इस जमीन पर कोई बाकी ना रहे। ये अल्लाह की रहीमी है। ये देखिए मेरे सामने सूरह काफ है। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा व रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, और तेरा रब बख्शने वाला है और बड़ी रहमत वाला है। लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू, अगर हर गुनाह पर वो पकड़े जो ये कर रहे हैं, ला अज्जल लहुमुल अज़ाब, इनके लिए अजाब बहुत जल्दी आ जाए। बल्लहुम मौइदुन, बल्कि इनके लिए अल्लाह ने एक वादे का दिन मुकर्रर किया हुआ है। लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, ये जो वादे का दिन अल्लाह ने दिया हुआ है, अल्लाह कहते हैं उस दिन से एक मिनट भी ये लेट नहीं होंगे। जो अल्लाह ने टाइम मुकर्रर कर रखा है, या अल्लाह वो टाइम कब आएगा? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका इल्म तो अल्लाह पाक के पास है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसकी निशानियां बताई हैं। ये जो आपको और मुझे सरेआम नजर आ रही है, खुलेआम नजर आ रही है, सैलाब नजर आ रही है, जमीन के अंदर दनसाया जाना नजर आ रहा है। ये जो तुम आपको और मुझे बड़े बड़े पहाड़ चलते हुए नजर आते हैं, हाँ, पहले कुरान में पढ़ते थे, अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े पहाड़ चल रहे, बड़े बड़े, वहां बाजौर में, बटागराम में बड़े बड़े पहाड़ चल रहे। मालिक कुरान में तो पहले कह चुका है, वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा, वसुय्यरतिल जिबालु, पहाड़ों को बोलो, तर्जुमा बोलो, सुय्यरतिल जिबालु, पहाड़ों को चलाया जाएगा। आज पहाड़ चलते हुए, बाजौर के पहाड़ चलते हुए अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, कुरान का एक एक हरफ सच है, हक है, और अल्लाह पाक ने इस किताब में वो बातें हमें समझा दी हैं। देखो, अल्लाह पाक से पूछा, मौला पाक
اس کائنات میں اتنا فساد، اتنا پریشانی، اتنے دکھ، کہیں مہنگائی ہے، کہیں یا اللہ ہارٹ اٹیک ہے، کبھی ڈرون اٹیک ہے، کبھی یا اللہ ڈینگی ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی زلزلے ہیں، یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے اللہ پاک کا قرآن ہے میرے سامنے، 21واں سپارہ کھلا ہوا ہے، سورت کا نام سورہ روم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد، فساد اور بربادی شروع ہو گئی ہے، فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، خشکی پہ بھی اور سمندروں میں بھی۔ او میرے بھائیو اس دنیا کا آپ جائزہ لو، 71% پانی ہے، 29% دنیا میں خشکی ہے۔ اس ارتھ پر، اس زمین پر 29% خشکی ہے، 71% پانی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے 71% پانی کو 29% خشکی پر چڑھنے سے روکا ہوا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ اب دیکھو تھوڑا سا ہلکا سا کام ہوا تھا، ہلکا سا جاپان میں پانی اوپر چڑھا تھا، کتنی تباہی آ گئی، سونامی آ گیا، کتنے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خشکی اور تری میں یہ جو آپ کو فساد نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، میں ان کو چکھانا چاہتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ نشانیاں اللہ پاک اس لیے دکھاتا ہے شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے سامنے 20واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکلن اخذنا بذنبہ، میں نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر پکڑ آئی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا، کئیوں کو میں نے پتھروں کی بارش کی کئیوں پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کئیوں کو اللہ فرماتے ہیں چیخ نے آ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کئیوں کے لیے میں نے زمین کے اندر ان کو دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کئیوں کو میں نے غرق کر دیا، میں نے ڈبو دیا سیلاب کے اندر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی پر بھی ظلم، اونچی آواز سے بولنا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 40، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ، اور لیکن، أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ پر کانو أنفُسَهُمْ، وہ تھے اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرنے والے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے ایک بڑے کلاؤڈ برسٹ کا ذکر کیا ہے، بادل پھٹنے کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک دفعہ بادل پھٹے تھے، کن پر؟ سورہ نوح 29واں سپارہ، مما خطیئاتہم اغرقوا، جو منظر نا خشک ہے، خشک۔ میں نا آپ جتنے بیٹھے ہیں نا آپ سب کو سلام کرتا ہوں، پتہ وجہ کیا ہے؟ اور بھائی قرآن مجید کی خشک باتیں کون سنتا ہے؟
آج کل پتہ جمعہ کہاں لوگ پڑھتے ہیں؟ جہاں پر فضائل بیان ہو، جہاں پر نعتیں بیان ہو ہے اور احکام اور مسائل بیان ہو، وہ بندہ ویسے ہی بور فیل کرتا ہے، یار ہے کہ یار بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے نا، اب نعت کو دیکھ لیں، محفلیں ابھی آئے گے نا اب اگلا مہینہ، تو محفل نعت پوری رات، محفل نعت پوری رات۔ آپ بتاؤ نعت سے کسی کو کوئی کسی مسئلے کا پتہ چلتا ہے، کوئی آیت کے ترجمے کا پتہ چلتا ہے؟ وہ تو برکت کے لیے ہوتی ہے بھائی۔ اور اسی طرح فضائل بیان کریں گے، فلانے کی فضیلت یہ ہے، فلانے کی فضیلت یہ ہے، مسائل کا پتہ نہیں چلتا۔ الحمدللہ میں فخر سے اس بات کو کہتا ہوں، جو یہاں ریگولر جمعہ پڑھتا ہے نا، اس کو اللہ کے فضل سے قرآن کا ترجمہ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ ہم فضائل پر اور نعتوں پر زور نہیں دیتے، ہم احکام اور مسائل پر زور دیتے، ہم قرآن پر زور دیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا جو آج باجوڑ میں بنیر میں ہوا ہے، پہلے بھی ایسے ہوا تھا۔ یا اللہ کب ہوا تھا؟ اللہ پاک نے 29ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے مما خطیئاتہم اغرقوا، مما خطیئاتہم۔ آج سے پہلے میں بتاؤں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مما خطیئاتہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، گناہ جب ان کے بہت زیادہ ہو گئے، اغرقوا، میں اللہ نے ان کو غرق کر دیا، میں اللہ نے ڈبو دیا۔ یا الہ العالمین، یہ تو وہ ہیں جن کو ڈبو دیا۔ مجھے بتا قرآن، تو مجھے بتا کوئی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے نجات دے دی۔ اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ یا اللہ کوئی ایسے بھی ہیں جن کو تو نے ان بارشوں اور ان سیلابوں سے، پانی کے عذاب سے، یا اللہ جس کو تو نے نجات دے دیو۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ایک ہے۔ ادھر توجہ کرنا بھائی، آپ کو قرآن سناؤں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ میرے سامنے سورہ یونس کھلی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ ترجمہ کروں گا، ایمان تازہ ہوگا۔ ہوا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل گئے، حضرت یونس بستی سے باہر نکل گئے۔ یہ بستی کم از کم 10,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اللہ نے گنتی بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت یونس نکل گئے تو ہوا کیا؟ کالے کالے بادل چڑھے، بڑے ہی کالے گھنے بادل جب چڑھے تو یہ قوم سمجھ گئی، کہنے لگے یونس کو ڈھونڈو، ڈھونڈا ادھر ادھر لیکن یونس نہیں ملے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ یہ سارے نکلے، بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، جوان بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی، سارے گھروں سے نکلے، میدان میں اکٹھے ہوئے اور میدان میں اکٹھے ہو کے سب نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ جب اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ میں تمہیں قوم یونس کی بات بتاؤں، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، جب انہوں نے میرے سامنے سجدہ کے لیے سر تسلیم کیا، جب انہوں نے مجھ سے توبہ کی، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ
الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں میں نے ان کا عذاب ٹال دیا، عذاب ہٹا دیا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اور میرے بھائیوں پھر میں وہی آیت پڑھتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو تم سیلاب دیکھ رہے ہو، یہ جو تم گارے میں پڑسی ہوئی لاشیں دیکھ رہے ہو، یہ جو تم ملیا میٹ پورا گاؤں دیکھ رہے ہو، اور میرے بھائیوں بنیر میں ایک گاؤں ہے، 100 سال پرانا گاؤں ہے، پورا گاؤں صفا ہستی سے مٹ گیا ہے، سارے لوگ مارے گئے ہیں، ملبے تلے دب گئے ہیں، گارے سے ان کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ یا اللہ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اللہ ایمان والے، اللہ تجھے ماننے والے، تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب مجھے مان کے میرے ساتھ غداری کی جائے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں دکھاؤں گا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ جو میری پوری تقریر کا بنیاد ہے نا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اللہ کے قرآن کا انداز ہے اولا يرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اولا يرون، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ انهم يفتنون في كل عام، ہر سال کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، مرتن او مرتین، کبھی سال میں ایک مرتبہ، کبھی سال میں دو مرتبہ، ہم پر بھی آتی ہے، ہمارے گھر پر بھی آتی ہے، انفرادی طور پہ بھی آتی ہے، اجتماعی طور پہ بھی آتی ہے۔ آپ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں، آپ اپنی اپنی صحت کا جائزہ لیں، آپ اپنے صوبے اور ملک کا جائزہ لیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے قرآن کی بات 110% آپ کو بالکل صحیح معلوم ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ ان کو میں ضرور آزماتا ہوں، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جتنے عذاب ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ جتنے سیلاب ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر، کرنا کیا ہے؟ وہی کرنا ہے جو حضرت یونس کی قوم نے کیا تھا، اور اللہ قرآن میں ہمیں طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا جمیعا، سارے مل کے اللہ سے توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے، کے پی کے والوں کے لیے بھی، پنجاب والوں کے لیے بھی، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبو الی اللہ۔ آجا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار تو پالے، کر لے توبہ ہو جائے بیڑا پار، رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال، رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال، اے دنیا ساری
یاری فانی فانی سدا نہیں رہنی اے جوانی ایک دن تینوں جانا پینا چھوڑ کے سب اہل و عیال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال وچ قبر دے بڑا انیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا جے نہ چنگے عمل کرے گا جے نہ چنگے عمل کرے گا ہو جائے برا حال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال آجا بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار تو پالے کر لے توبہ کر لے توبہ ہو جائے بیڑا پار رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال توبہ کی ضرورت ہے عبادات میں توبہ اگر نماز نہیں پڑھتے تھے اب انشاءاللہ توبہ کریں گے کہ یا الہ العالمین میری پہلی زندگی جو گزر گئی تیری نافرمانیوں میں مالکا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا سن کے بھی میں اپنے کام میں مصروف رہتا تھا میں دکان میں بیٹھا رہتا تھا میں موبائل کے ساتھ چمٹا رہتا تھا میں ٹی وی کے ریموٹ کو نہیں چھوڑتا تھا اب سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گا بولو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ اللہ اکبر کیونکہ یہ بہت بڑی نحوست ہے نماز نہ پڑھنا بہت بڑی نحوست ہے اتنی نحوست ہے دنیا میں بے برکتی ہے آخرت میں عذاب ہے اور فجر کی نماز کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے میں اس لیے فجر کی نماز کو خصوصی طور پر ذکر کرتا ہوں کہ لاہور والے تو فجر کی پڑھتے ہی نہیں ہے لاہور والے سمجھتے ہیں فجر کی نماز ہی نہیں ہے ہاں آپ لاہور کسی مسجد میں نماز پڑھ لیں 3-4 نمازی آپ کو نظر آئیں گے باقی نماز کوئی پڑھ رات 12-1 بجے تک ٹی وی چل رہا ہے موبائل چل رہا ہے ٹک ٹاک چل رہا ہے او میرے بھائی رات موبائل دیکھ کے نہ سو اللہ اکبر یہ آنکھیں گواہی دیں گی یہ انگلیوں کے پورے گواہی دیں گے اللہ سے ڈر جا رات اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ عمل کر کے سو رسول اللہ نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو حضور نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو آیت الکرسی اللہ اکبر نمازوں کی توبہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ پکی نمازیں پڑھیں گے ساری نمازیں پڑھیں گے اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتے پیسے پاس ہیں اگر سال گزر گیا ہے اور 2.5% اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تو اللہ سے توبہ کر لے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے اللہ اکبر ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں جو ہم سیلاب اور جو ہم تباہی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو اس لیے زکوٰۃ نہ دینے والے ہوش کے ناخن لے اور سال گزر جائے تو اپنے مال کا پوری دکان کا حساب کر کے اپنے کاروبار کا حساب کر کے 2.5% اللہ کی راہ میں دے دے اللہ اکبر اگر پیسے ہیں اگر مال ہے سعودی عرب جانے کا کرایہ ہے تو حج فرض ہے حج فرض نہیں کیا تو یہ بھی بہت بڑا وبال ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس حج کرنے کے لیے پیسے ہو کرائے کے پیسے ہو اس کے باوجود حج نہ کرے چاہے وہ یہودی مر جائے چاہے وہ عیسائی مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے میرے محترم بھائیوں نمازوں کا خیال کیجئے زکوٰۃ کا خیال کیجئے توبہ کیجئے اللہ پاک سے روزے فرض چھوڑے اس کی توبہ کیجئے حج کی اللہ نے طاقت دی ہے اس کی توبہ کر کے اس کی طرف جائیے یہ تو حقوق اللہ کی توبہ ہے حقوق العباد میں
में भी तौबा कीजिए। अगर किसी का माल गस्ब किया है उसको वापस करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। किसी की जगह पर कब्जा किया है उसको वापस करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। बहन का हक मारा हुआ है विरासत में से, वो हक दे के फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे। रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। मिलावट करते हैं, बददियानती करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे। बेईमानी के पैसा कमाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे। सूद से पैसा कमाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे। सूद तो इतनी बदतरीन चीज़ है कि मालिक कुरान में फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं सूद तो ऐसे है वमल्लम, अल्लाह फरमाते हैं जो बाज नहीं आएगा फाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, सूद तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज जुमे का मकसद ये है, आज के खिताब का मकसद ये है, आज की तकरीर का मकसद ये है कि जो जो हम में अपनी कमियां हैं उनको दूर करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह के अहकामात में जो कमियां हैं उनको पूरा करें, और लोगों के हकूक के बारे में जो कमियां हैं उनको अपने आप में नजर करें, अपना हिसाब करें, अपना मुहासबा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया हासिबू कबलान तो हासबू, हिसाब किए जाने से पहले अपना हिसाब खुद करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अकल कय्यिसो मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो इंसान है जो अपना हिसाब करता है, मौत के बाद वाली जिंदगी के बारे में सोचता है। इसलिए तो मैं अक्सर आप भाइयों को और अपने आप को कहता हूँ कि बस दुनिया के प्रोग्राम ही नहीं सोचा करो कि भाई इस तरह पढ़ूंगा, इस तरह जॉब करूंगा, इस तरह घर बनाऊंगा, इस तरह कार लूंगा, इस तरह मैं बड़ा बंदा बनूंगा। लेकिन इसके बाद ये भी अपने दिमाग में रखें कि इसके बाद मरूंगा, मरना तो है ना। दुनिया में हर मसले पर इख्तिलाफ है, लोगों ने अल्लाह पर भी इख्तिलाफ किया है, लेकिन पूरी कायनात में मौत वाला ऐसा मसला है जिसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए अपने प्रोग्राम में ये भी रखो कि मैं मरूंगा भी, मरने के बाद भी मेरी एक जिंदगी है, मर के खत्म नहीं होना बल्कि इंतकाल होना है। इंतकाल का माना एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल होना है। अल्लाह अकबर, उसके लिए भी अपने ज़हन में सोचो। तो इसलिए ये जो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिखाने को अल्लाह पाक निशानियां दिखा रहा है, और इसलिए दिखा रहा है अफला यतूबूना इलल्लाह, क्यों अल्लाह की तरफ तौबा नहीं करते? बल्कि अल्लाह पाक ने सूरह ज़ुमर में 23वें सिपारे में बात क्या ही कमाल की समझाई है। जरा मेरी बात समझना, मेरी बात नहीं बल्कि अल्लाह की बात समझना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अनीबू इला रब्बिकुम व अनीबू इला रब्बिकुम, आ जाओ अपने रब की तरफ, आ जाओ अपने रब की तरफ, व अस्लिमू लहू, और उसकी फर्मा बरदारी को इख्तियार कर लो। यही जो मैंने आपको सबक दिया है, नमाजों में सुस्ती है वो दूर कीजिए, रोजे नहीं रखते वो रखिए, ज़कात नहीं देते वो दे दीजिए, हज नहीं करते ताकत है तो हज कीजिए, लोगों का हक मारा है तो वो हक दे दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक फरमाते वानीबू इला रब्बिकुम, और दुनिया के लोगों अपने रब की तरफ आ जाओ, व अस्लिमू लहू, और उसकी फर्मा बरदारी इख्तियार करो, मिन कबल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि तुम पर अज़ाब आए फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। हाय हाय, देखो बटाग्राम वालों की कोई मदद कर सका, बोनीर वालों की कोई मदद कर सका, मानसेरे वालों की कोई मदद कर सका। अब कहते हैं 5-5 हज़ार रुपए देंगे, अब कहते हैं इतने इतने देंगे। भाई आप 5-5 करोड़ दे दो तो उनको क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वत्तबिऊ, और पीछे लगो,
वत्तबिऊ और पीछे लगो अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो मैंने तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ कुरान नाज़िल किया है। अल्लाहु अकबर मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन। अल्फाज पर गौर करो भाई, अल्लाह के अल्फाज पर गौर करो। मिन क़ब्लि, इससे पहले, अन यातियकुमुल अज़ाबु, के आ जाए उसकी सजा का कोड़ा, बग़ततन, अचानक। बग़ततन का क्या माने, बोलो। अचानक उन पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, व अंतुम ला तशुरून, और तुम्हें पता भी ना हो, अल तक़ूल नफ्सुन या हसरता, फिर उस वक़्त बंदा कहे हाय अफसोस। हाँ, फिर मरने के बाद कहे हाय अफसोस अला मा फर्रतु फी जम्बिल्लाह, मैंने तो अल्लाह को अपनी जिंदगी से बुलाए ही रखा। दिन भी रात भी मैं पैसे के पीछे, माल के पीछे ही भागता रहा। हलाल आते आ जाए, हराम आते आ जाए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। मैंने अल्लाह को बुलाए रखा। व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, मैं तो इन मौलवियों को, मैं कुरान की आयतों को, मैं मस्जिदों को मैं तो मजाक समझता था। औ तकूला, या फिर कहे लौ अन्नल्लाह हदानी, अगर अल्लाह मेरी रहनुमाई करता, लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, मैं परहेजगार हो जाता। औ तकूला हीन तरल अज़ाबा, या तू कहे जिस दिन तू अजाब देखे, लौ अन्ना ली कर्रा, काश मुझे एक दफा अल्लाह मोहलत दे। फिर क्या कहेगा, या अल्लाह एक दफा। हाँ, ये वाक़या मुझे फिर याद आ जाता है। एक टैक्सी ड्राइवर सऊदी अरब में टैक्सी चलाता था, और वो वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ। वहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। एक्सीडेंट हुआ और बहुत बुरा हुआ उसके साथ। जितने थी सवारियाँ वो सारी फौत हो गई। वो अकेला तकरीबन कोई 1 महीना आईसीयू पे रहा है। आईसीयू पे 1 महीने के बाद फिर थोड़ा वो ठीक हुआ। आहिस्ता वो इम्प्रूव हो गया, आहिस्ता वो ठीक हो गया बिल्कुल। ये वाक़या वो खुद सुना रहा है और कहता है ऐसे समझे कारी साहब के खुदा ने मुझे दूसरी मर्तबा ज़िंदगी दी है। मैं तो मर चुका था, मेरे साथ वाले भी सारे मर चुके थे। उसने गाड़ी की तस्वीर दिखाई जो जिस कार पे सवार था, ऐसे वो कार ऐसे लपेटी हुई थी। कहते हैं आप देखें यहाँ कोई बच सकता है। मैंने कहा वाकई नहीं। कहते हैं ऐसे समझ लें कि खुदा ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। मैंने कहा अच्छा अब बताओ, अब 500 नमाजें पढ़ते हो? क्या कहता है, नहीं पढ़ते। और जिसको खुदा दोबारा जिंदगी दे रहा है, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहते हैं क़यामत वाले दिन वो कहेंगे या अल्लाह एक दफा हमें वापस लौटा। अल्लाह कहते हैं लौ रुद्दू लादू लिमा नुहु अन्हु, लौ रुद्दू, बस तो जो करो यार, कुरान है। लौ रुद्दू, अगर मैं इनको वापस भेज भी दूं, लादू लिमा नुहु अन्हु, फिर इन्होंने वही करना है। अब ये मरा हुआ दोबारा जिंदा हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह की इबादत पर टाइम नहीं देता। फिर भी वो अल्लाह ताला की तरफ नहीं पलटता। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं इतनी दुनिया में निशानियां दिखा रहा हूं। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी, मैं दुनिया में निशानियां दिखा रहा हूं। कहीं जल्जले हैं, कहीं सैलाब है, कहीं सुनामी है, कहीं जनाबे वाला अजाब है, लेकिन इसके बावफी अनफुसिहिम, दुनिया में नहीं, इसके अपनी जान में भी मैं बड़ा कुछ इसको दिखा रहा हूँ। लेकिन ये फिर भी वला यतूबून, फिर भी तौबा नहीं करते। वला हुम यज़क्करून, फिर भी नहीं समझते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फिर वो कहेगा, क्या कहेगा, लौ अन्ना ली कर्रतन, या अल्लाह एक दफ़ा मुझे वापस लौटा, फाकून मिनल मोहसिनीन, या अल्लाह मैं नेक हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं भला क्यों नहीं, कद जाअत का आयाती, क्या तेरे पास
پاس میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا میرے قرآن نے آ کے تجھے بتایا نہیں تھا؟ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، تو نے جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، وہ دن آنے سے پہلے کہ جس دن ہمارے دل پہ زنگ لگ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جو نظر نہیں آتا، یہ دیکھنے والوں کو، یہ اللہ کو نظر آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب دل زنگ آلود ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جب دل زنگ آلود ہوتا ہے پھر قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی، پھر گانے اچھے لگتے ہیں، پھر ناچ گانے اچھے لگتے ہیں، پھر ڈانس پیارے لگتے ہیں۔ یہ جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر نیکی کی توفیق سلب کی جاتی ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، دل پر زنگ لگ جائے، اس زنگ کے اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت۔ اگر دل کا زنگ اتارنا ہے تو اس کے لیے دو طریقے ہیں، دو ریگ مار ہے۔ ایک تو کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسرا کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ جب زنگ لگ جاتا ہے پھر احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری کی آخری اسٹیج ہے میرے بھائیوں، آخری اسٹیج۔ جب بیمار کو میٹھا، نمکین، ٹھنڈا، گرم لگنا ختم ہو جائے، یہ سانس ختم ہو جائے، اسی طرح یہ بیماری کی آخری اسٹیج ہے کہ بندے کو گناہ اور نیکی کوئی فرق نہ لگے۔ نماز نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اکبر، زکوٰۃ نہیں دی کوئی ٹینشن نہیں، کسی کا ہاتھ دبا لیا ہے کوئی پریشانی نہیں، کسی کی عزت کو اچھال دیا ہے کوئی پریشانی نہیں، کسی کو گالی دے دی ہے کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، دل پر زنگ لگ چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل کا زنگ اتارنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ اسی زنگ کے ساتھ ہم قبر میں چلے جائیں اور ناکامی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے رونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دنیا میں آپ حالات دیکھ رہی ہیں، یہ جو آپ کے PK میں حالات دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے الارم ہے، یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمارے لیے خبردار کرنا ہے کہ انیبو الی ربکم، آ جاؤ کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ مخرجا من کل ضیق ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑے گا، اللہ اکبر، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کی اس کے لیے راہ بنائے گا، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ، سارے بولو ہاں بلا، جس کی زبان بولتی ہے نا زبان، وہ اونچی آواز سے بولے گا استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ صرف زبان سے نہیں، پریکٹیکلی بھی، عملاً بھی، اپنی سڑک بھی بدلنی ہے بھائی۔ یہ نہیں ہے کہ کام وہی کیے جاؤ اور کہتے جاؤ یا اللہ میری توبہ توبہ میری، یا اللہ توبہ، ایسے نہیں بھائی، اپنی سڑک بھی بدلنی ہے۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ زبان سے کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ،
آج میں آپ کو ایک ایسا استغفار بتاؤں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بھائی وہ سن کے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک نے فرمایا جتنے تم استغفار پڑھتے ہو نا، جتنی اللہ سے معافیاں مانگتے ہو نا، ان سب کا سردار استغفار۔ ایسے کہہ لیں حضور نے فرمایا سید الاستغفار، سارے استغفاروں کا سردار۔ کیسے سردار یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا صبح پڑھے، صبح ایک دفعہ پڑھے، صبح ایک دفعہ، شام تک فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ شام کو پڑھے صبح تک فوت ہو جائے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سید الاستغفار یاد کرنے والی چیز ہے، صبح شام یہ کرنے والی چیز ہے۔ لو بھائی بس سید الاستغفار پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا، بولو اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ میں تیرا، یہ حضور ہر روز صبح اور شام پڑھتے تھے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ لا الہ الا انت، میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وانا عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، مالکا اپنی طاقت کے مطابق جو تیرے ساتھ وعدے کیے اس پر قائم ہوں، اس کا پابند ہوں۔ وابو لک اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ جو بھی برے عمل میں کرتا ہوں میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ واعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی۔ الفاظ پر غور کرو یار۔ وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی، میرے مالکا میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ یا اللہ تیری نعمتیں مجھ پر بے پایا ہے، میرے مالکا میرے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ فاغفر لی، اللہ تو معاف کر دے۔ مغفرۃ من عندک، اللہ اپنی طرف سے معافی عطا فرما۔ ورحمنی، اے اللہ تو مجھ پہ، جس کو رحم چاہیے اونچی آواز سے بولے، جس کو اللہ کی رحمت چاہیے نا اونچی آواز سے ترجمہ بولے۔ ورحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحمت فرما۔ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سے توبہ کرنے اور استغفار کرنے کا وقت ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔